ایک دو بات یہ مان لیا نظریہ ہے، یہ سچ مچ حق نہیں ہے، ان کو اور بھی تو ہیں، شاید وہ صحیح ہو، تو وہ ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، تو اب یہ ٹاپک ٹوئیاں مار رہے ہیں، پھنس جاتے ہیں ہر سوال پر جا کر، اپنے آخر میں جا کے یہ پھنس جاتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اس کو نہیں مانتے، کریٹر کو۔ سیدھا سا بہت سمپل سا جواب ہے کہ کوئی ہے جس نے اس کو وجود دیا۔ Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل عجبت ویسخرون، سورہ الصافات کی آیت نمبر 12 سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے، 37:12۔ بلکہ تم تو تعجب کرتے ہو اور وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ اس سے پہلے بڑی لمبی جو تفصیل چلی آ رہی تھی، یہ آیت نمبر 12 ہے، توحید کا بیان تھا، ان الہکم الہ واحد، یہاں سے توحید کا بیان تھا، اور اس میں اسے ثابت کرنے کے لیے یا توحید کو اپنے اس نظام کائنات کو اللہ نے پیش کیا، اس کی کچھ جھلکیاں جگہ جگہ قرآن میں بہت سی جھلکیاں پیش کی گئی۔ کہا تم اسے نہیں دیکھتے کہ دنیا میں ہر جگہ کے لیے ہر لمحے ایسٹ اور ویسٹ، مشرق و مغرب چینج ہو رہے ہیں اور بدلتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ان مشرق و مغرب کا رب، یعنی جس کے کنٹرول میں یہ ہے اور جس نے یہ انتظام کیا ہے، اس کی قدرت کو تم وہاں نہیں دیکھتے، اور وہ ضروری تھا تمہارے زندہ رہنے کے لیے، اس لیے کہ وہ تبدیلیاں ہوتی ہیں سورج کے چاروں طرف جو زمین گردش کرتی ہے اس کی وجہ سے، اور زمین اپنے جو ایکسس پہ ذرا سی 23.5 ڈگری جھکی ہوئی ہے، سیدھی نہیں ہے گھومتے ہوئے، بلکہ ایسے ہے، اس کی وجہ سے اس سے موسم بدلتے ہیں، سورج کے چاروں طرف چکر لگانے سے۔ یہ موسم تبدیل نہیں ہو تو زندگی نہیں رہے گی۔ تو تبدیلی ذرا سی، جو موسم آتے ہیں اس میں بارشیں ذرا سی لیٹ ہو جائیں تو لوگ چیخنے لگتے ہیں، بارشیں ذرا سی زیادہ ہو جائیں تو چیخیں مارنے لگتے ہیں، گرمی ذرا آگے بڑھ جائے تو چیخنے لگتے ہیں، گرمی نہیں آئے تو چیخنے لگتے ہیں۔ ان کی کھیتیاں ہی برباد ہو جائیں گی، زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ہر مومنٹ کے اوپر ایسٹ اور ویسٹ، کسی فار اے گیون پلیس، کسی ایک خاص جگہ کے لیے، ایک خاص مقام کے لیے ہر لمحے مشرق و مغرب بدل رہے ہیں۔ تھوڑا سا مشاہدہ تو آپ کو بھی ہے نا، ہر لمحے کا تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا ہوگا، لیکن کچھ دنوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سورج ہمیشہ ایک طرف سے نہیں نکلتا، رخ تھوڑا سا بدل جاتا ہے، بالکل ایک طرف نہیں، ایک جگہ سے نہیں نکلتا۔ وہ تھوڑے دنوں میں اندازہ کر سکتے ہیں کہ رخ بدل رہا ہے سورج نکلنے کا۔ پھر اللہ نے اپنی اور بہت سی کائنات کی نشانیوں کو پیش کیا، اور اس کے بعد پھر کہا کہ ہم نے آسمان دنیا خالی اتنے سے حصے کو لے لو، سماوات کی بات رہنے دو، 7 نظام جو ہیں، یہ جتنی ابھی تمہاری سمجھ میں آ سکا ہے، سمجھ میں تو یہ بھی نہیں آ سکا ہے، لیکن جس کا کچھ حصہ تم دیکھتے ہو اور اس پر تحقیقات کرتے ہو، ان کی حقیقت چاند کی اور 2 پلانٹ جن کے اوپر ہمارے جو سیٹلائٹس ہیں وہ اترے جا کر، ہمارے ایئر ویکلز جو ہیں وہ جا کر اتری، انہوں نے فوٹو لیے، انہی 2 جگہ اترے۔ یہ تو بہت بھیانک ہے۔ یہ چاند بہت خوبصورت ہے جو یہاں سے نظر آتا ہے، چاند پہ اتر جائے تو بہت بھیانک ہے، مارس پر، مریخ پر اتر جائیں تو بہت بھیانک ہے۔ زمین بہت خوبصورت ہے، کوئی سبزہ نہیں، کوئی پانی نہیں، وہ ایک جیسا دور تک ویران۔ کہا تمہارے لیے سجا دیا ان سب کو، یہ آسمان تمہیں بڑا خوبصورت محسوس ہوتا ہے، ان کی اصل حقیقت یہ نہیں تھی۔ اور اس سجاوٹ میں ایک الگ بات ہے، اس لیے کہ یہاں سے تمہیں روشنیاں نظر آتی ہیں، ان روشنیوں میں تم نے وہ تارے بھی دیکھے ہوں گے کہ جو آگے سے جا کے بجھ جاتے ہیں، تیل پیچھے چھوڑتے ہوئے جاتے ہیں، میٹیورائٹس ہوتے ہیں وہ۔ یہ تو اس کی سامنے کی شکل ہے، اس کے پیچھے کی کوئی حقیقت ہے۔ ان دونوں کا پیرلیکس ریموول کہتے ہیں اسے، کہ دونوں ایک خاص مقام پر باتیں آ کے مل جاتی ہیں۔ اس کے پیچھے کی حقیقت یہ ہے کہ شیاطین کچھ سنگن لینے کی کوشش کرتے ہیں وحی کی،
ایک بیس اسٹیشن ہے ہمارے ہی سولر سسٹم میں غالباً کہیں، اسی میں سے کوئی پلانٹ یا سیارہ نظام شمسی میں سے، جہاں وہی پہلی لیلۃ القدر میں پہلی مرتبہ قرآن نازل ہوا تھا، اور پھر وہاں سے احکامات جو ہیں وہیں سے غار حرا میں وہی آئی، وہاں سے سال بھر کے احکامات یہاں اترتے ہیں۔ تو شیاطین نہ تو وہ جو وہی وہاں اترتی ہے یا اتری، نہ اس کو پہنچ سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے اس سارے نظام کو سیکیور کر دیا۔ یہ فرمایا کہ ہم نے تو اس کو محفوظ کر دیا اسے، پہلے نہیں تھا محفوظ، یہ پورے یہ اپنے فارمیشن، اپنے تخلیق کا بہت لمبا جو دور ہے، جیسے زمین کے بارے میں نے بتایا تھا کہ پہلے نہیں تھی محفوظ، یہ پھر اس کو سیکیور کر دیا، اس کے اوپر پرتیں چڑھا کے، یہاں کا پانی اوپر ختم نہ ہو جائے، اوپر جا کر اوپر سے جو نقصان دہ جو ہارمفل جو ریڈیشن آتے ہیں وہ واپس لوٹ جائیں، طرح طرح کے وہ گرتے رہتے ہیں، یہ پتھر اسٹونز فضا کے وہ جل کے ختم ہو جائے رگڑ سے۔ یہ سیکیور کیا گیا ہلکے ہلکے کر کے، یہ پورا فارمیشن ہو رہا تھا انسان کے بننے رہنے کے لائق زمین ہو جائے، ایسے ہی اس سسٹم کو سیکیور کیا یا محفوظ کر دیا۔ تو وہ جو تمہیں نظر آتی ہے وہ آگ کا شعلہ ہے جو لپکتا ہے، اس کی مادی حقیقت تمہیں نظر آتی ہے، اس کے پیچھے کی حقیقت تمہیں نہیں معلوم۔ میٹیریل اس کی جو حقیقت ہے وہ یہ میٹیرائٹس ہے۔ آگے یہ ہمارا نظام ہے۔ اب اس کے بعد، اس سب کے بعد یہ کہا کہ اب تمہیں تعجب اس بات کے اوپر ہے کہ یہ مانتے کیوں نہیں، ایمان کیوں نہیں لاتے، اور یہ مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں، کیوں ہوتا ہے ایسا؟ یعنی ہمارے غور کرنے کی بات ہے۔ خدا کے وجود کا، وجود باری تعالیٰ کا، ایگزسٹنس آف گاڈ کا، آخرت کا، اللہ کی طرف سے وحی آنے کا، وہی آخری کلام محفوظ ہونے کا اور حق ہونے کا مذاق سمجھتے ہیں۔ کہ مطلب یہ ضروری نہیں کہ ایسے مذاق اڑاتے ہیں، بلکہ زبان سے مذاق اڑانا، بلکہ اسے ایسا اس پر بات ہی نہیں کرنا چاہتے، کیا فضول باتیں اس میں کہاں الجھے۔ یہ لوگ وہم میں پڑے ہوئے ہیں، یہ اندھ وشواس میں مان رہے ہیں، چلے آ رہے ہیں، جو کچھ ان کے یہاں چلا رہا ہے اسے مانتے ہیں، اسے اتنی سیریسنس کے ساتھ میں ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہتے، بات ہی نہیں کرنا چاہتے کہ یہ بھی کچھ، اس میں بھی کوئی حقیقت ہو سکتی ہے۔ اور تمہیں یہ تعجب ہے کہ ان کی سمجھ میں کیوں نہیں آتا، تو کتنی دوری ہو گئی ہے۔ تمہارا یہ یقین کہ سمجھ جانا چاہیے نا، اتنی آبویس، اتنی کھلی باتیں ہیں، اور ان کا یہ کہ یہ اتنی محمل، اتنی یوزلیس باتیں، اس پہ کیا بات کریں، یہ تو بہت فاصلہ ہو گیا۔ اس ساری کائنات کے ثبوتوں کے بعد بھی سچویشن یہ آ گئی، پوزیشن، اس پہ ہمارے غور کرنے کی بات ہے، یہ تمہارے غور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کا کیا مطلب تھا، اسے تو میں نے چھوڑ دیا۔ آپ کے دور میں کیا آیا تھا کہ تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ مانتے کیوں نہیں، اور ان کے نزدیک ہی کوئی سیریسلی لینے کی بات ہی نہیں ہے، تو کیوں نہیں ہے؟ یہ تو ہے نا غور کرنے کی بات۔ ان کو ان کی سوچ، ان کے مینٹل لیول پر جا کر نہیں دے سکتے سائنٹسٹ کو، یعنی اگر ایجوکیشن ہو، اگر تعلیم اعلیٰ ہو، تو پھر سائنٹیفک سوچ والوں سے اس لیول پر جا کے بات کرو گے نا۔ یہاں سے تعلیم ختم ہو گئی مسلمانوں میں سے، کچھ اگر پڑھ لکھ جاتے، اچھی جگہوں پر پہنچ جاتے، ان کا مقصد خالی اپنے کا اچھے جاب کرنا، پیسے کمانا ہوتا ہے، انہیں باقی باتوں سے مطلب نہیں ہوتا، اس کا کوئی علم نہیں ہوتا ورڈ آف گاڈ کا، قرآن کا۔ ابھی چند روز پہلے دلی سے ایک بچی آئی تھی، اس نے بہت اچھے بڑے انٹیلیجنٹ سوال کیے اور کہا کہ مجھے بہت اچھے اسکورنگ اس کے پرسنٹیجز ہیں، اس کو یقین تھا کہ مجھے میڈیکل لائن میں جانا ہے۔ دو بہنیں تھیں، دونوں بچیاں، کہا ہمیں جانا ہے، اور ہمیں بتائیے ہم ابھی سے کون سی چیز لے کر چلیں جس پر ہمیں آگے ریسرچ کرنی ہے ہمیں۔ تو یہ سوچ تو ہوتی ہی نہیں مسلم اسٹوڈنٹس کے اندر، جو کہیں اچھے پڑھ لکھ جانے کی بات بھی تو ہوتا ہے ایم بی بی ایس کر لیں اور کیسے ایڈمیشن ہو جائے اور کیسے پھر ایم ڈی کر کے پریکٹس شروع کریں اپنی۔ ریسرچز میں کہاں جاتے ہیں مسلمان، یہ تو غیر مسلم ہی جاتے ہیں اس سے آگے۔ ابھی اتنا روپیہ خرچ کر دیا، ایسے تو اتنی مشکل سے تو اتنے سال گزرے، اس میں بے پناہ تو 1 کروڑ روپیہ لگ گیا، اب کمانا ہے،
تو یہ ریسرچز میں نہیں جاتے، غیر مسلم جاتے ہیں ریسرچز میں، اس سے اور اوپر کے اس کے آگے جو ہے پھر وہ الگ الگ ریسرچز، میڈیکل لائن میں تو بالکل مسلمان نہیں جاتے آگے ریسرچز، ان سے ان کے لیول پر بات نہیں بھی کر سکتے، ان کے مینٹل لیول کے اوپر. یہ تو وہ جاتے ہیں، اگر پڑھ لکھ جاتے ہیں تو پھر ان کو تو مقصد اپنی کمائی ہوتا ہے نا، یا اپنا جاب ہوتا ہے. چاہے کوئی دینی مزاج ہو تو اس کی کوئی نالج نہیں ہوتی قرآن کی دینی چیزوں کی. یا پھر یہ کہ الگ الگ مذاہب ہیں، ان کے لوگوں سے بات کرنے کے لیے ان کے مذاہب کی چیزوں کا ان کے مینٹلی ان کے سوچ، یا ایتھیسٹ ہی ہو گئے مذہب بیدار. تو معلوم ہونا چاہیے نا کہ ان کے مینٹل لیول پر ان کے سوچنے کے انداز کے حساب سے ہم بات کریں. ان سے دوری اس لیے ہوتی ہے، آپ اپنے حساب سے سمجھ رہے ہیں، ان کی سمجھ میں کیوں نہیں آتا، وہ اپنے حساب سے سوچ رہے ہیں کہ کیا فضول باتیں کر رہے ہیں. میں آج کے دور کے حساب سے تفسیر کر رہا ہوں آیت کی، لیکن قرآن تو ہم سے آج کیا کہہ رہا ہے اسے میں نے چھوڑ دیا. وہ سمپل سی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا تھا کہ تمہیں تعجب ہوتا ہے یہ مذاق اڑاتے ہیں. ہے کیا آگے آئے گا، یعنی اس پر ہم جو غور کریں گے تو وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، یہ اسی کیفیت کو بیان کیا آگے. انہیں کچھ ریمائنڈ کرانا چاہتے ہو، ریمائنڈر دیتے ہو، نہیں سیریسلی لیتے، نہیں نصیحت قبول کرنا چاہتے. وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، تم اپنے حساب سے بڑا اسٹرانگ کوئی ایویڈنس دیتے ہو، ثبوت دیتے ہو بہت مضبوط، وہ مذاق اڑاتے یا مذاق میں لیتے ہیں. ایک مذاق اڑانا، مذاق میں لینا، یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. مذاق اڑانے کے بارے میں تو ایک ہے جہاں مذاق اڑا رہے ہوں وہاں اٹھ جانا ان لوگوں کے بیچ میں، تو یہ نہیں کہا پرماننٹ چھوڑ دینا انہیں. جب تک وہ اس مذاق اڑانے والی بات کو، جہاں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان کے بیچ سے اٹھ جانا اس وقت تک جب تک وہ ان کا کوئی اور موضوع نہیں ہو جائے، ٹاپک چھوڑ مت دینا. تو مذاق میں یعنی مذاق سمجھتے ہیں اسے. تم وَإِذَا رَأَوْا آیَةً، تم کوئی بھی ثبوت ایویڈنس لے آؤ، وہ اسے مذاق میں لیتے ہیں، سیریسلی لیتے ہی نہیں. وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ آگے سے جڑا ہوا یہ آیت، اور کہتے ہی ہیں کہ یہ تو جادو ٹونے کی باتیں، کھلا ہوا جیسے جادو ہوتا ہے. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، اب تم کہتے ہو کہ یہ ہڈیاں ہو جائیں گے اور اس کے بعد پھر دوبارہ جو ہے اٹھا دیا جائے گا، ہڈیوں کا چورا بھی ہو جائے گا، مٹی ہو جائیں گے، لیکن لازماً واپس آ جائیں گے. کہ یہ کیا میجک کی، جادو ٹونے کی باتیں کرتے ہو تم، سائنٹیفک حقیقت کی باتیں کرو کچھ. یہ کیسے اس طرح کی باتیں مانیں؟ تو تمہارے اندھ وشواس کی چیزیں ہیں. اگر سچ مچ ایسا ہو تو یہ تو کوئی، یہ سیریس باتیں ہیں، تو کوئی جادو ہو رہا ہے. اوا آباؤنا الاولون، اور ہماری بات نہیں خالی، وہ کہہ رہے ہو جتنی ہماری پشتے گزری واپدہ تھا وہ سب بھی بالکل سب کچھ ختم ہو گیا ان کا، کہیں کہیں ہڈیاں پڑی ہوں گی، وہ سب جو ہے اکٹھا کر کے لے آ کے پھر اٹھا دیے جائیں گے. تم تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہو، یہ کوئی یقین کرنے کی باتیں؟ ہاں لکھا ہے تمہارے دھرم میں، کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے مانتے رہو، لیکن کوئی لاجک تو ہے نہیں کہ اسے کیسے اٹھا کے لے آیا جائے گا. دیکھیے یہ جو آخرت ہے، تب میں یہاں سے ذرا سا رک کر اتنی آیات کے بعد اسے ثابت کرنے کی دو ہیں اپروچ، بہت سی ہو سکتی ہے، دو بہت اہم اپروچ ہیں، اور اس سارے حصے کو بہت غور سے سنیے گا. ایک اپروچ تو یہ ہے، یعنی ایک لائن تو یہ ہے کہ اس کائنات پر غور کرو، اس کے اندر جو ہونا چاہیے تھا وہی ہے. یہ بہت اہم بات ہے. سورج سے زمین کو جتنی دور ہونا چاہیے تھا اتنی ہی دور ہے، ورنہ ہم نہیں ہوتے. جس رفتار سے اس کا روٹیشن ہے یا ریولوشن ہے، نہیں اپنے ایکسس کے اوپر گھومتی ہے اور سورج کے چاروں طرف گھومتی ہے، اگر اس سے بڑھ جاتی یا گھٹ جاتی تو ہم نہیں ہوتے. جتنی ہونی چاہیے تھی اتنی ہی ہے. ایسے باقی پوری اسپیس کے اندر، اس پوری نون یونیورس میں جتنی ہم جانتے ہیں، اس کائنات کے جتنے حصے کو، اب میں بہت لمبی تفصیل میں نہیں جا رہا، یہ تو ہفتوں جتنی چیزیں ہیں اس کا بیان ہوتا چلا جائے. وہ جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا ہی ہے، اس سے ذرا مختلف ہوتا تو یہ سب نظام گڑبڑ ہو جاتا. ہر ایک میں جو اصول رکھے وہی اصول ہونے چاہیے تھے. تمہاری اپنے وجود کے اندر، تمہاری اپنی ذات میں غور کر لو، کوئی ایک چیز کم ہو جائے، ایک آنکھ کم ہو جائے، نہیں دو ہی ضروری تھی. جب کم ہو جائے تو وہ بتائے گا کہ کتنی زندگی میں کمی ہو گئی. اگر کسی کی جس کی کم ہو جاتی ہے، تمہارے دل جتنا خون پمپ کرتا تھا اس میں کہیں رکاوٹ آنے لگے تو جس کی آ جاتی ہے، باقی تو سنتے ہیں، ان سے پوچھو کہ زندگی میں کتنی کمی ہو جاتی ہے.
تمہارے پینکریاس جتنے کام کر رہے تھے اس سے تھوڑا سا ان کا فنکشن جو ہے وہ ریڈیوس ہو جائے ان کا، تو پھر ان سے پوچھو کہ ان کی زندگی میں کیا ہو جاتا ہے جن کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. جن کے گردوں میں کچھ دقت ہو جاتی ہے ان سے معلوم کرو. دیکھتے ہیں ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ سب، لیکن اصل میں جس پہ بیتتی ہے ان سے پوچھو. جیسے جو چیزیں جیسی ہونی چاہیے تھی ایسے ہی ہیں. پھر اس میں عجیب نظام رکھے ہیں. دن بھر کام کرتے ہو، یہ سارے باڈی کے اعضاء فنکشن کرتے ہیں، اس کے بعد رات کو لیٹ جاتے ہو. اب لیٹ جانے کے بعد اوور ہالنگ شروع ہوتی ہے پورے سسٹم کی. کیا کیا کمی ہو گئی وہ سب پوری کی جا رہی ہوتی ہے. کام چل رہا ہوتا ہے، مینٹیننس چل رہی ہوتی ہے اس وقت. تو یہ سارا نظام جیسے رکھے جو ہونا چاہیے تھا وہی ہے. تو بہت مختصر باتیں کہیں میں نے ایسی. انسان اپنی لائف کے اوپر ہمارے فنکشن کے کسی ایک چیز پر ایک آنکھ پہ بات کریں تو گھنٹوں کی ہیں. جو ہونا چاہیے تھا ویسے ہی ہے یہاں پر. پھر یہاں پر اس اصول کے تحت بہت سی چیزیں سائنسدانوں نے مان لی کہ یہ ایسا ہے، حالانکہ ابھی تک ملی نہیں، آج تک نہیں ملی، لیکن کہتے ہیں ایسے ہی ہے. بہت سی مل گئی، وہ ویسے ہی ملی جیسی مان لی تھی. کیمسٹری سبجیکٹ ہے ایک، آپ میں سے سب کا پڑھا ہوا نہیں ہے لیکن سمجھ میں آ جائے گا. اس میں ایک ٹیبل بنی ہوئی ہے، جتنے یہ عناصر ہیں ایلیمنٹس، کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن، یہ سارے جتنے ہیں، نائٹروجن، فاسفورس، جتنے بھی عناصر ٹوٹل نہیں 118، جس سے اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے، اسی سے سب کچھ بنا ہے. ان کی ایک ٹیبل بنی ہوئی ہے. یہ ٹیبل بنائی گئی اسے کہتے ہیں اٹامک ویٹ. اس کے حساب سے سب سے ہلکا وہ ہائیڈروجن پہلے، اور پھر اس اٹامک ویٹ 1، پھر 2 اور 3 سے جتنا بڑھتا چلا گیا ویسے ایک ٹیبل بنا دی. جتنے ایلیمنٹس ملے تھے پہلے وہ انہوں نے، اس کا کتنا اٹامک ویٹ ہے، آئرن کا کتنا ہے، وہ انہوں نے رکھ دیا اس نمبر کے اوپر، 26 نمبر کے اوپر انہوں نے رکھ دیا کہ اتنا ہے. اب ٹیبل میں بہت سی جگہ خالی رہ گئی، اس لیے کہ جتنے ایلیمنٹ ملے تھے، جتنے عناصر، اس میں جگہ جگہ بیچ میں خالی رہ گئی ٹیبل میں. ان کا جتنا اٹامک ویٹ تھا اس میں نمبر کی جگہ رکھ دی، تو جگہ جگہ بیچ میں گیپ ہو گئے. میں جب کیمسٹری پڑھتا تھا اسکول میں تھا، اس وقت وہ ٹیبل بھری نہیں تھی، پوری خالی تھی بہت سی جگہ. تو ہمارے کیمسٹری ٹیچر نے بتایا تھا یہ چیز، یہ ملنے ہیں یہ ایلیمنٹ، ان کا اتنا ہی اٹامک ویٹ ہوگا. پھر وہ ڈسکور ہوتے چلے گئے، وہ بھر گئی، ٹیبل فل اپ ہو گئی. مان لیا گیا تھا یہ تو ہے، ملے گا، اس کا اتنے ہی ہوگا اٹامک ویٹ. وہ اس کو پھر اس ٹیبل میں لکھ لیا گیا، جہاں جتنی خالی تھی یہ سب بھرنے ہیں. اس لیے کہ اصول دریافت کر لیا تھا یہ ایسے ہی ہوگا، اور ویسے ہی ہوا. وہ یہ اس اصول کی بنیاد پہ تھا کہ ایسا ہونا چاہیے تو وہ ہے، چاہے اس وقت تک ہمیں معلوم نہ ہوا ہو، ملا نہ ہو. انہوں نے یہاں پر بلیک ہول مان لیے. انہوں نے بلیک ہول جگہ جگہ ہیں، ڈسکور ہوئے، نام رکھا ہے بلیک ہول ان اسپاٹ کا، جہاں بے پناہ کروڑوں سورج، بہت بڑی انرجی ہماری زمین اور نظام شمسی سے بہت کروڑوں اربوں گنا بڑے بھی سب جا کر وہاں گھس جاتے ہیں، کھینچ لیتا ہے اس اور ختم ہو جاتے ہیں، غائب. تو اب وہ نہ میٹر انرجی میں کنورٹ ہوا اور مادہ نہ انرجی میں کنورٹ ہو رہا ہے، نہ کوئی، بس وہاں جا کے سمجھ ختم، غائب ہو رہے ہیں. اس کا نام رکھا بلیک ہول. تو اب اتنی بے پناہ انرجی کائنات کی تھے، بے پناہ ہی کہیں گے، ہر لمحے بہت سے بلیک ہولز میں گھستی چلی جا رہی ہے. تو ختم ہو جانی چاہیے تھی نا ایک دن. جتنی انرجی کائنات میں ہے یہاں سب کچھ ختم ہو جاتا. تو سائنٹسٹ کہتے ہیں نہیں، وہ وائٹ ہول بھی ہیں، یہ بھی نام رکھا ہے اس کا الٹا. ان کا وہ جگہ بھی ہے، کہیں ملی نہیں آج تک، کہ جہاں سے انرجی اتنی آ رہی ہے. اسے برابر کرنے کے لیے تو ہے، ملا آج تک نہیں ہے، یقینی مانتے. اسے پروبیبلٹی یا امکان نہیں کہتے. تو یہ بات آخری اب میں اس پر آ رہا ہوں کہ یہاں جو ہونا چاہیے تھا وہ ہے اس کائنات میں. اس کو آپ اور دوسری بہت سی چیزیں جنہیں آپ جانتے ہیں اسے نہیں یاد رکھ سکیں تو وہاں سے آپ ثابت کر سکتے ہیں، لیکن کچھ رکھیں اسی کائنات کے بارے میں اور انسان کی اپنی باڈی اور ذات کے بارے میں. اور جو بہت زیادہ نہیں جانتے، آج کل تو بڑا آسان ہے، آپ اسے دیکھیے، سرچ کریے، ایک آنکھ کو لے لیجئے کہ اس کے کتنے فنکشن ہیں، وہ کیا کیا اس کی کاریگری ہے اس کے اندر، اور وہ آپ کو صفحے کے صفحے ملتے چلے جائیں گے خالی ایک اس کے اوپر.
انسان کی. اور اگر اس میں تو کچھ کم ہوتا تو کیا ہوتا. اور کتنی حیرت انگیز بناوٹ ہے. آج جو نہیں معلوم ہے اسے آپ کا سبجیکٹ نہیں تھا تب بھی نکال لیجئے. تو ثبوت کچھ رکھ لیجئے. اور مین آرگومنٹ یہ ہے کہ یہاں جو ہونا چاہیے تھا ویسے ہی ہے, ورنہ بڑی کمی ہو جاتی. انسان کی لائف میں بڑی کمی ہو جاتی ہے اگر انسان کے پاس جتنی چیزیں دی ہیں اس میں سے کچھ کم یا زیادہ ہوتی, اور اس کائنات میں کچھ کم یا زیادہ ہوتی تو یہ کائنات جو ہے وہ ساری اتھل پتھل ہو جاتی, ڈسٹرب ہو جاتی یا ختم ہو جاتی. اب یہ ایک اصول آ گیا. اس کو میں نے ثبوت رکھ کے کہا, آپ اس سے زیادہ ثبوت اکٹھے کر کے کہیے لیکن بہت وزندار ہو. یہی اصول جو ہے یہاں جو کچھ ہونا چاہیے وہ ہے. تو یہی اصول انسانوں کے بارے میں لیں, ہم انسانوں کی زندگی کے بارے میں لیں. یہاں کتنا ظلم ہوتا ہے چاروں طرف پوری دنیا میں اس وقت. پہلے تو اور پتہ نہیں کیا, آج بھی کچھ کم تھوڑی ہوتا ہے اور سب خاموش رہتے ہیں اور ڈھکوسلے کرتے رہتے ہیں. سیکیورٹی کونسل, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اسرائیل کے پرائم منسٹر کو, وزیر اعظم کو ڈکلیئر کر دیا مجرم, قابل گرفتاری. یہ ڈکلیئر کر دیا, اریسٹ کر کے مقدمہ چلاؤ. کس نے بنائی تھی یہ کورٹ آف انٹرنیشنل کورٹ, عالمی عدالت؟ یہی سب انہی ملکوں نے, بڑے بڑے ملکوں نے مل کر. تو انہوں نے کیس چلا کر ان کے پاس کیس گیا جو کچھ وہ کر رہا ہے اسرائیل, اور انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ مجرم ہے, اسے اریسٹ کر کے اس پر مقدمہ چلائیں گے. وہ ٹھاٹ سے جو دل چاہ رہا کر رہے ہیں, کون اریسٹ کرے گا؟ ان کے ساتھ لنچ لے رہے ہیں یو ایس اے کے صدر کے ساتھ میں, 2 دن پہلے کی بات ہے. تو ان کے ساتھ لنچ کھا رہے ہیں, انہوں نے گرفتار کون کرے گا؟ اور انہی کا بنایا وہ انٹرنیشنل کورٹ ہے. تو یہ تو سب ڈھکوسلے ہیں, یہاں انصاف نہیں ہے. یہ چھوٹے لیول کے اوپر ہے, تو میں نے بڑے لیول کے اوپر بات کہہ دی, انٹرنیشنل لیول کے اوپر. کیسے کیسے غریب لوگوں کے اوپر کیسے کیسے دبنگ لوگ کتنا بے پناہ ظلم کرتے ہیں. ایک ایک کیس میں کبھی کبھی کچھ خبریں آ جاتی ہیں, باقی تو پھر خبریں ہی نہیں آتی. جو آ جاتی ہیں اس کے اندر تھر تھر آ جائیں, ایسے رونگٹے کھڑے ہو جائیں, ایسا ظلم ہوتا ہے. اور یہ ظلم جاری ہے, نسلوں سے جاری ہے. اس کا بدلہ کہیں ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کہتے ہیں بدلہ سامنے رزلٹ سامنے آیا تھا, نہیں آتا سب کا سامنے. انہوں نے جو نوابوں نے, راجاؤں نے, جاگیرداروں نے جو ظلم کیا, ان کی نسلیں جو ہیں وہ نواب راجہ بنتی نہیں. کیسا وہ ان کی اندر کی زندگی بڑی بے چینی کی ہوگی, یوں ہوگی. آپ ان کی نسلیں کرتی چلی گئی ظلم. کسی کے ان کے سامنے جس طرح کا آ جانا چاہیے, ان کا انجام ہونا چاہیے تھا, نہیں آیا. انصاف یہ کہتا ہے, یعنی یہ دنیا عدل پر قائم ہے. پہلی بات, اسے عدل کہتے ہیں, بیلنس. تو ہونا یہ چاہیے کہ اس کا انصاف ہونا چاہیے, اسے نتیجہ ملنا چاہیے. اگر یہاں نہیں مل رہا تو زندگی آگے باقی ہے. یہ ہونا چاہیے کہ زندگی اگر یہاں نہیں ہوئی تو زندگی چلے آگے اور پکڑا جائے اور انصاف ہونا چاہیے تو ہے. یہ اس اصول کے تحت ہے بات. یہ تو ایک بات ہوئی فلاسفیکل. میں ایک اور سائنٹیفک بات کہوں, یعنی یہ لاجیکل بات تھی, دلیل کی ایک میں رکھی ہے میں نے, اور پہلے بھی. اس کائنات, یہ کائنات کیسے وجود میں آئی, اس کے لیے سب سے اسٹرانگ تھیوری بہت سی ہے, 5-6 تھیوریز ہیں. انہیں کہتے ہیں ہائپوتھیسس, ان نظریات کو, یہ تھیوریز کو. اس میں جو سب سے اسٹرانگ تھیوری ہے وہ بگ بینگ کی ہے. وہ اس لیے سب سے اسٹرانگ ہے, اسی لیے سب نے نام سنا ہوا ہے, بچے نے. یعنی میکزیمم سائنٹسٹ دنیا کے بڑے بڑے وہ اس تھیوری کو مانتے ہیں کہ یہ تھا, یہ ایسے شروع ہوئی تھی بگ بینگ سے. یہ پھیلتی چلی جا رہی ہے. انہوں نے دیکھا کائنات, فاصلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں سب کے اندر. جتنے بھی یہاں پر سیارے اور ستارے ہیں ان کے بیچ میں جب یہ پھیلتے چلے جا رہے ہیں وقت کے ساتھ میں, تو یہ ہم پیچھے چلیں تو اس کا مطلب ہم سمٹتے چلے جائیں گے. جب ہم پیچھے جائیں گے تو کوئی چیز اگر ایسے آ رہی ہے واپس جائیں تو پیرلل ہی رہے گی, اور کوئی چیز لگاتار ایسے چلی جا رہی ہے زمانوں سے تو پھر ہم پیچھے جائیں تو کسی ایک نقطے پہ مل جائے گی نا. تو اس کا نام رکھا انہوں نے جہاں سے شروع ہوئی ہوگی کبھی, اس کا جو اپنا حساب لگایا, ان کے اپنے ہیں حساب لگانے کے طریقے. جیسے سارے سائنٹسٹ مانتے ہیں کہ شروع تو یہ ابھی تک کی بات ہی ہے,
شروع جو ہے یہ 14 ارب سال پہلے ہوئی لگ بھگ. تو 14 ارب سال پہلے یہ اس کا نام رکھا انہوں نے سنگولیرٹی, جس نقطے کے اوپر جا کر یہ کنورج ہو گئے, مل گئے کہ یہاں سے شروع ہوا. وہ نقطہ اب آ گیا ایک سنگولیرٹی, اس کا نام رکھا, یہ نام رکھ لیا, ایک فرض کر لیا کہ وہاں سے چلی. اسے بگ بینگ کہتے ہیں کہ وہاں سے ایک دم پھیلتی چلی گئی اس سنگولیرٹی سے. اچھا, سنگولیرٹی پر یہ پہنچ کر رک گئی, وہاں سے سب کچھ شروع ہوا. اس سے پہلے کیا تھا؟ اس ایک پوائنٹ سے جس سے پوری کائنات چلی ہے. یہ سوال تو جب اسٹیفن ہاکنگ سے پوچھا گیا ہے, جو دنیا کے عظیم ترین سائنٹسٹ میں سے تھا, کچھ عرصے پہلے جو مرا ہے, وہ ڈیتھ ہوئی اس کی, اور اسپیس سائنس کے بارے میں بس ان میچڈ اس کی نالج سمجھی جاتی تھی. آخری اس کا جو انٹرویو تھا, لاسٹ جو اس نے انٹرویو دیا ہے, اس میں اس سے یہ سوال پوچھا گیا کہ واٹ واز بیفور بگ بینگ, یہ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا؟ ہی سیڈ نتھنگ, ان کا کچھ نہیں تھا. اس کو لیپا پوتی آج کی جاتی نہیں, اس کا مطلب یہ تھا, اور اس کا مطلب یہ تھا کچھ نہیں, کوئی لیپا پوتی نہیں. اس نے یہی کہا تھا, اس کا یہی مطلب تھا. میں نے یہ ہے نا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, میں نے اے آئی پہ سوال ڈالا, ایک جگہ نہیں, چیٹ جی پی ٹی کے اے آئی پہ سوال ڈالا, ایک گوگل نے شروع کر دیا ہے اے آئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, ایک وہی سوال اس پر ڈالا, وہی سوال ایک چائنا نے شروع کر دیا, کہتے ہیں یہ بہت زبردست ہے ڈیپ سیک, ایک سوال اس پہ, یہ ایک ہی سوال تینوں پہ ڈالا, تینوں کے پاس سے ایک جواب آیا, ایک ہی جواب آیا تینوں کے پاس سے. اس سے پہلے کیا تھا؟ ان کا ٹائم اور اسپیس, زمان اور مکان, سب کچھ شروع ہی یہاں سے ہوا, تو اس سے پہلے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے, کچھ نہیں تھا. یہ تو, اور ایک ہی مثال دی تینوں جگہ سے, وہ چائنا والے اس نے بھی, ڈیپ سیک نے بھی, اور یہ باقی جو امریکہ کا ہے یہ چیٹ جی پی ٹی کا, اس نے دونوں کے پاس سے ایک ہی مثال آئی. یہ تو ایسا سوال ہو جائے گا کہ نارتھ پول قطب شمالی سے اوپر اور کیا تھا. یہ تو بڑا ایبسرڈ جواب ہے, یہ ایبسرڈ مثال بھی سوچ کے رکھی انہوں نے, کہتے ہوں گے کچھ آئی ہوگی وہاں سے لیا انہوں نے, کسی سائنٹسٹ نے یہ جواب دیا ہوگا, انہوں نے سب نے وہاں سے پکڑا ہے. بہت ہی ایبسرڈ جواب ہے. یہ تو زمین گول ہے, جب گول ہے تو گولائی, ہم تو اس کے بعد گولائی سے ادھر اترتے ہیں دوسری سائڈ کے اوپر. اگر اسے نہیں بھی کہیں, وہ کہیں کہ نہیں نارتھ میں جائیے, کیا تھا آگے؟ آگے اسپیس تھا, آگے اور چیزیں تھیں, ایسا تھوڑی کچھ نہیں تھا. زمین کی حدیں ختم ہو گئی, اور چیزیں تھیں, ایسے ہی کچھ اور ہونا چاہیے اس سے پہلے, سنگولیرٹی سے پہلے. یعنی خود سے کیسے وجود میں آ گئی؟ تو پھر میں نے یہ سوال رکھا, اس کے بعد دوبارہ وہ بہت لمبے تفصیل سے ایک جواب آیا تھا کہ بھئی یہ تو پھر اس کے بعد سب طرف سے جواب ایک آیا, لگ بھگ الفاظ الگ سے ایک جواب آیا کہ یہ سوال فزکس کے لیے بڑا مشکل ہے جواب دینا. یعنی ہم فزکس یا سائنس اس کا جواب نہیں دے سکتی پھر اس پر آگے, کہ یہ بڑا ڈیفیکلٹ کوشچن ہے فزکس کے لیے یہ جواب دینا. یہ تو پھر اس جگہ پہنچ جائے, یا تو آپ ہاتھ پاؤں ڈال دیں کہ پھر کچھ نہیں, تو پھر بات تو پھر اس سے پہلے نان ایگزسٹنس سے ایگزسٹنس کچھ نہیں تھا اور ہو گیا, یہ فلسفہ تھا نا, اس پر باتیں چلی تھیں ہندو فلسفی میں بھی. اور پھر کیسے ہو گیا, اس کے لیے پھر کس طریقے سے ہو گیا, تو مذہب کہتا تھا, اسے مذہب کو یہ فلسفی کہتے ہیں, تو مختلف مذاہب کی فلسفہ یہ کہتا تھا کہ ایک کوئی ہے جس نے کیا یہ, اس کے لیے الگ الگ نام انہوں نے رکھ دیے, کریٹر نہیں, خالق کو نہیں مانیں گے. اچھا نہیں مانیں گے خالق کو, تو الگ الگ نام رکھ دیے, پرائم موور, یعنی کوئی طاقت جس نے کیا یہ, کوئی شکتی اس سے اوپر, یعنی کچھ اس سے, جب تک کیسے چل یہ ایکسپینڈ ہونا, کیسے پھیلنا شروع ہو جائے گا جب تک کوئی فورس آؤٹ سائڈ نہیں ہوگی. تو اس سے پہلے جب تک کچھ نہیں تھا تو اس کا وجود کہاں سے ہو گیا؟ جب کچھ نہیں تھا خود سے ہو گیا نا, یہی کہہ رہے ہو. پھر تو خود سے ہو گیا, تو خدا کو خود سے ہونا کیوں نہیں مانتے, اس پہ سوال کیوں اٹھاتے؟ اس سے پہلے کیا تھا اسے نہیں مانیں گے کہ سب کچھ اس کے کرنے سے ہوا, وہ بھی تو سنگل ہی ہے, اس سے پہلے کچھ نہیں تھا. یہ تو سب اس جگہ جا کر واپس جا رہے ہیں جہاں ان کے جواب ختم ہو جاتے ہیں, سائنٹسٹ کے جواب ختم ہو جاتے ہیں, اور پھر آخری لیپا پوتی کرنے کے بعد آخری جواب اب یہ ان کے جو سب سے بڑی انٹیلیجنس جس نے ساری دنیا کی سائنس کو کھگال کر جواب دیے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں بڑا مشکل سوال ہے فزکس کے. پھر انہوں نے دوسری بولے اس کے علاوہ اور بھی تھیوریز ہیں, آیا سب میں یہ آیا, اور بھی تھیوریز ہیں.
خالی یہی ایک نظریہ نہیں. تو ایک دو بات یہ مان لیا نظریہ ہے، یہ سچ مچ حق نہیں ہے، ان کا اور بھی تو ہیں، شاید وہ صحیح ہوں. تو وہ ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے. تو اب یہ ٹاپک ٹوئیاں مار رہے ہیں، پھنس جاتے ہیں ہر سوال پر جا کر، اپنے آخر میں جا کے یہ پھنس جاتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اس کو نہیں مانتے، کریٹر کو. سیدھا سا بہت سمپل سا جواب ہے کہ کوئی ہے جس نے اس کو وجود دیا، جب کچھ نہیں تھا تو اس سے پہلے نہیں تھا، کسی اور نے اس کو وجود دیا. تو باتیں ہم یہاں پر اس لیول کے اوپر جا کر کریں جب، اور جب کوئی سنجیدگی سے بات کر رہا ہو تب کریں گے، سیریسلی بات کر رہا ہو تو نہیں. اس لیے کر رہے ہیں کہ تم سے محبت ہے، تم سے تعلق ہے، تم پھنس جاؤ گے، آگے ہے زندگی، وہاں تم پھنس جاؤ گے. اچھا آگے ہے کو مانتے ہیں بہت سے اور دوسرے مذاہب کہ آگے لائف ہے، خدا کو بھی مانتے ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ آگے ہوگا، یہ مرنے کے بعد یہیں جنم ہو جائے گا اور بدلہ ملتا رہے گا، آگے لائف تو چلے گی لیکن یہیں چلے گی اسی جگہ. اس کا جواب سیدھا سیدھا سا یہ ہے، ان دونوں میں اسے طے کیسے کریں؟ لاجیکل تو یا عقلی باتیں تو بہت سی ہیں، میں نے رکھی بھی ہیں، آپ لوگ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. آخرت کے ثبوت پھر پرانے پچھلے جو لوگ ہیں ان کو پاس نوٹس بھی ہوں گے، اور ہمارے پاس بھی ریکارڈ ہے جو لے سکتے ہیں آپ. لیکن اس سے الگ بات کہ جب خدا کو مان لیا تو پھر یہاں سے بات آتی ہے کہ کیوں یہاں پر اس نے ہمیں بنایا، وجہ کیا، کیوں بیکار ایسی کوئی کھیل تماشا تھا. کوئی وجہ ہوگی جو یہاں اس نے بنایا، پیدا کیا، پھر یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ گائیڈنس دے. ہم یہاں آئے اور ہم نے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے اندھے میں، ہمیں نہیں معلوم کیا کیوں یہاں پر ہیں. تو پھر کچھ گائیڈنس ہونی چاہیے، وہ گائیڈنس اس کے پاس سے ہونے چاہیے جو کریٹر ہے، ورنہ ہر ایک اپنا الگ الگ نتیجے نکالے گا ہاتھ پاؤں مارنے میں. وہ ہدایت گائیڈنس اس کے پاس سے ہونی چاہیے جو کریٹر ہے، اس کے پاس نے دی، ہر دور میں دی. تو پھر ورڈ آف گاڈ پر آؤ نا. یہ دیکھو وید کیا کہہ رہے ہیں، کیا وید اسی آواگمن کی بات کر رہے ہیں؟ اسے دیکھو یہ ورڈ آف گاڈ کیا کہہ رہا ہے. تو دھرم کے نام پہ اپنی پتہ نہیں کہاں کہاں سے لا رہے ہو آپ، بات کے دور کے درشن کے پیچھے چل رہے ہو، اور ورڈ آف گاڈ پر نہیں آتے کہ جس نے بنایا. جب کریٹر کو مان رہے ہو تو جو وہ بتائے گا اسے دیکھو گے نا. ہمارے پچھلے باپ دادا بھی یہ تو بڑے جادو ٹونے کی سی باتیں کر رہے ہو. کل نام یہ بڑے کانفیڈنس سے کہہ دو ہاں ہوگے تم پیدا. دلیلیں دی ہیں وہ اپنی جگہ رکھیں، نہیں سننے کو تیار تو بتا دو کانفیڈنس کے ساتھ میں کہ ہاں بالکل تمہاری دوبارہ پیدائش ہوگی، وہ دوبارہ فارم کر لیا جائے گا، وانتم داخرون. اور اس دن بڑے ذلیل ہوگے جب تم اسے مان نہیں رہے اور اس کے اکارڈنگ نیکسٹ لائف کے لیے تیاری نہیں کر رہے، تو بہت ذلیل ہوگے اس دن. اس لیے کہ انپریپیئرڈ پہنچ جاؤ گے نا، تیاری نہیں تھی اور پہنچ گئے. ایسا ہوگا، اور ایسے ہی کہہ دو کہ اور اگر ہوا تو ذلیل ہوگے نہیں ہوگے. لیکن ورڈ آف گاڈ یہ کہتا ہے ایسا ہوگا، اور پھر اس دن بہت ذلیل ہوگے جب تم نہیں ماننے کا مطلب اس کی تیاری نہیں کرو گے تم کہ وہاں ہم کیسے پہنچیں. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ. تو بس ایک ڈانٹ ہوگی، ایک زور کی آواز ہوگی، ایک ڈانٹ ہوگی اور سب کھڑے ہو جائیں گے، سب اکٹھے ہو جائیں گے. یہاں دنیا میں بھی جو قیامتیں آئیں گی یہ آتی ہیں، کبھی کبھی آئی ہیں، ڈیو ہیں آگے بھی پوری دنیا کے اندر. یہ ایک دنیا کی سب سے بڑی اکانومی جو کہلاتی ہے، اب وہ لگے ہوئے ہیں لگاتار کہ کن پہ ٹیکس لگائیں اور ان پر سیس اور ٹیکس لگائیں اور اس ملکوں پہ لگائیں اور ایسے بڑھا دیں، اور سب چل رہا ہے ان کا. ٹرمپ صاحب کا بہت دنوں سے کہہ رہے ہیں بڑے نقصان میں جا رہا ہے یو ایس اے. یہ تو ایک کوئی جھٹکا آئے گا، ایک ڈانٹ یا اس چیز کا مطلب ایک جھٹکا ختم کر دے گا. جو سپر پاور یہ سب سے بڑے بنتے چلے گئے ہیں، وہ ایک جھٹکا آتا ہے حالات کا ختم. بڑے طاقتور جیسے یہاں ہوتے ایک جھٹکا آتا ہے پیرالیسس ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا. ایک جھٹکا آتا ہے اور وہ کروڑ پتی کو لے آتا ہے زمین کے اوپر، سوسائڈ کر لیتے ہیں یا ویسے جیتے ہیں. یہ ایک جھٹکا ہوتا ہے. تو یہاں دنیا میں بھی ایک جھٹکا آئے گا اور تمہارے حالات بدل جائیں گے، ایسے نہیں رہو گے. فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ. پھر دیکھ رہے ہوں گے کہ کیا ہو گیا، کہاں پہنچ گئے، کچھ کر نہیں پائیں گے. وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ.
تب کہیں گے ہائے ہماری شامت، یہ تو فیصلے کا دن آ گیا، یہ ہے وہ دن، ہاں یہ ہے جس کو کہتے تھے تم نہیں اپنے طاقت کے نشے میں سمجھتے تھے، لیکن حق ہے، ہوگا، ہاں کہیں گے یہ کیا ہو گیا، یہ ہمارا تو یہ ہے وہ انصاف کا فیصلے کا دن، آخرت والا بھی یا دنیا والا بھی، دونوں حساب سے اس کے دونوں معنی ذہن میں رکھیے گا۔ وہاں جو لوگ ہوں گے وہ بڑے پریشان ہوں گے کہ ہائے یہ تو آ گیا وہ انصاف کا دن، یا فیصلے کا دن آ گیا۔ وہ فیصلے کے دن یہاں بھی ہوں گے لیکن پھر کچھ کر نہیں سکیں گے، وہ جو بڑے کر و فر سے دوسروں کے اوپر ظلم کرتے تھے۔ ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، کہا جائے گا مطلب جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، زبان حال یعنی حالات پکار کر کہیں گے، اسے زبان حال کہتے ہیں، یہ نہیں کہ کوئی جواب ہی دے گا۔ ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، اسے جھٹلاتے تھے نا، وہی ہے یہ یوم الفصل، فصل کہتے ہیں جہاں سب کچھ الگ الگ، کھرا کھوٹا سچ جھوٹ سب الگ الگ چھٹ کر الگ ہو گیا، سارٹ آؤٹ ہو گیا، اسے فصل کہتے ہیں۔ آج آئیے آ گیا سب کو کھرے کھوٹے کو الگ کرنے کا یہ دن آ گیا، ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، اسے تم اس کو جھٹلاتے رہے تھے، اسے نہیں مانتے تھے، لیکن جب فیصلے کا دن آ جائے پھر توبہ نہیں ہوتی، پھر واپس چانس نہیں ملتا، پھر واپس وہ حالات نہیں آئیں گے، واپس یہاں دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا، یہاں جن قوموں کے ساتھ آئے گا ان کو دوسرا چانس نہیں ملے گا۔ احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون، اب ان سب کو جمع کرو جنہوں نے ظلم کیا تھا، یہ قوموں کے ساتھ میں ہوگا، کرو اکٹھا انہوں نے ظلم کیا تھا۔ یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے ایک آدمی بھاگ رہا تھا، ان کے یہ 50 ملکوں کے پریزیڈنٹ کو پکڑ کے جائے اکٹھا کرو، اور وازواجہم، اور یہاں مطلب بیویاں نہیں ہیں، ازواج کے سب نے، ازواج مانے جوڑے، اور جوڑے وہ بھی ہوتے ہیں جتھے، اسے بھی کہتے ہیں ازواج، لفظ ان کے لیے بھی آتا ہے، کہ جو ان کے سپورٹرز تھے جن کی بنا پہ یہ کرتے تھے۔ ظالم جب ظلم کرتا ہے اکیلا نہیں ہوتا، اکیلے اس کے بس کے نہیں ہوتا، کچھ ساتھ میں لیتا ہے وہ لوگوں کو، وہ اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ اکیلا تو اگر 3-4 چمٹ جائیں تو مار دیں گے بھائی، اگر طاقتور بھی بہت ہے تو، ہتھیار والا ہے تو یہ بھی ہتھیار لے آئے کوئی، یا 8-10 آ جائے گا تو ہتھیار بھی بیکار ہو جائیں گے۔ تو اکیلا نہیں کرتا ہے، ظلم میں ساتھ دینے والے ہوتے ہیں، ایک باس اور دوسرے ساتھ دینے والے، ظلم میں وہ جتھا ہوتا ہے جو ظلم کرتا ہے، وہ بھی اور وہ بھی جو ان کا ساتھ دینے والے تھے، آؤ سب اکٹھے ہو جاؤ۔ وما کانوا یعبدون، اور جن کے بندے بنے ہوئے تھے ان کے ساتھ، جن کی بندگی کرتے تھے انہیں بھی، وہ سب بھی ایک جگہ جو ہے وہ اکٹھے کر دیے جائیں گے، یعنی دونوں طرح کے، وہ کمزور قومیں بھی جو ان کی خوشنودی پر چلتی تھیں، اور ان کی خوشنودی کی وجہ سے وہ بھی بہت سے غلط کاموں کے اندر تھی، وہاں آخرت میں بھی وہ لوگ بھی کہ جو کمزور عوام تھے لیکن ان کے پیچھے چلتے تھے، کہیں اپنے مذہبی کچھ لیڈروں کے پیچھے چلتے تھے، کہیں سیاسی لیڈروں کے پیچھے چلا کرتے تھے، اپنے ان کے پیچھے چلا کرتے تھے، کہیں دبنگوں کے پیچھے چلا کرتے تھے، کہیں پیسے والوں کے پیچھے چلا کرتے تھے، ان کے بندے بنے ہوئے تھے، تو یہ بھی، یہ کمزور، یہ بھی اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ من دون اللہ فادوہم الی صراط الجحیم، یہ بندے بنے ہوئے تھے اللہ سے ہٹ کر، اور انہوں نے اپنے وہ بنائے ہوئے تھے جن کی بندگی کریں گے، تو اب ان سب کو آگ کے راستے پہ لے چلو، یہ حکم ہوگا، یا یہ کہ یہ حالات خود بتا رہے ہوں گے، تو یہ تو آخرت کی بات ہے، یہاں دنیا کی بات بھی ہے، اب لے چلو ان کو آگ کے راستے پہ، تو ان کے لیے پھر یہاں پر یہ زندگی بھی جہنم ہوگی۔ وقفوہم، اچھا رکو ذرا، یہ کوئی بھول تھوڑی ہے کہ اللہ نے کہا پہلے، یعنی اب یہاں یہ بات نہیں آ رہی اللہ نے کہا، تو حالات، یہ ایک لٹریری انداز ہے کہنے کا، کوئی اللہ حکم نہیں دے رہا کہ جاؤ جہنم میں لے، ارے روکو بھول گئے تھے ذرا، یہ حالات کی زبان ہے، اور اس کو بہت ہی زبردست اونچے درجے کا ایک لٹریری رنگ دیا ہے، ادبی انداز۔ جاؤ آگ کی طرف، اچھا سنو پہلے، ابھی تو ان کو کچھ، ابھی ان سے کچھ پوچھنا بھی ہے، انہیں کوئی جواب بھی دینا ہے، ذرا اچھا رک جاؤ ذرا، ٹھہرو، تو یہ ایک لٹریری انداز ہے۔ وقفوہم، اچھا ذرا روکو ان سے، انہم مسئولون، ابھی تو پوچھنا ہے ان سے کچھ، ایسے نہیں، ابھی ذرا سا بڑے امپورٹنٹ ایک بات تو ذرا ان سے پوچھتے جائیں، روکو ذرا، ان کو جہنم کی طرف بھیجنے سے پہلے ان قوموں کو بھی، ارے رکو، یہ ان کے لیے آگے جہنم تو ہے دنیا، لیکن ذرا ایک سوال کا جواب تو دیں گے،
ما لکم لا تناصرون، وہ جو ایک دوسرے کی بڑی ہیلپ کرتے تھے وہ کہاں گئے؟ جو تمہارے سپورٹرز تھے، جنہوں نے تمہیں بڑا بنایا ہوا تھا، یا تم ان کی تو بڑے نہیں تھے تو تم ان کی سپورٹ کرتے تھے، یہ جو ایک دوسرے کی بڑی سپورٹ تھی گئی کہاں؟ اب یہ تو بتاتے جاؤ ذرا، آج کہاں گئی ہو؟ آخرت میں پوچھا جائے، وہاں اس دنیا کے بعد والے سے پوچھا جائے گا، یہاں جو فیصلے کے دن آئیں گے اس میں قوموں سے یہ پوچھا ہے، یہ ایک حالات پوچھ رہے ہیں کہ یہ نہیں کہ کوئی کھڑا ہو کے پوچھ رہا ہے وہاں سوال کر رہا ہے۔ اب وہ کہاں گئے بھائی؟ تمہارے آگ میں تو جلنا ہے، لیکن دراصل اسے تو بتاؤ، بل ہم الیوم مستسلمون، وہ کیا بتائیں گے؟ وہ تو خود سر ڈالے پڑے ہوئے۔ جواب تو تب دیں وہ جب کوئی جواب کسی کے پاس ہو۔ اس سے کیا پوچھے، ان سے کیا پوچھے کہ وہ کہاں گئے تمہارے بڑے بڑے سپورٹر جو خود سر ڈالے پڑے ہیں اپنا؟ بل ہم الیوم مستسلمون، یہ تو وہی ہے۔ واقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، اور پھر وہ اب آپس میں ایک دوسرے کی طرف ایک دوسرے سے ان کی شروع ہوگی تکرار۔ اس میں وہ جو باس بنتے تھے اور اس میں وہ جو ان کا ساتھ دیتے تھے یا ان کے پیچھے چلتے تھے یا ان کو فالو کیا کرتے تھے، اب ان میں تکرار ہوگی۔ یہ تکرار یا یہ آرگومنٹ قرآن شریف میں 7 جگہ ہے۔ ایک یہاں آیا ہے، یہاں سے لے کے آیت نمبر 27 سے 33 تک چلا ہے، اور قرآن شریف میں 6 جگہ اور ہے کہ جہنم میں یہ آپس میں ان کی کیا بات چیت ہوگی، اور کیا ایک دوسرے اوپر ایکوزیشن اور ایک دوسرے کے اوپر الزام لگائیں گے، پھر جوابی الزام ہوگا۔ یہ کمزور ان سے کیا کہیں گے، وہ جو طاقتور یہاں بنتے تھے وہ انہیں کیا جواب دیں گے، پھر فرشتے کیا کہیں گے، یہ تمام اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اور یہ کیا اللہ سے اس دن اپیل کریں گے، لیکن کیا ہوگا اس کے مقابلے میں۔ یہ قرآن شریف کے بہت سے مقامات کے اوپر ہے جو بہت مرتبہ میں نے ان سب کے حوالے اکٹھا کر کے دیے ہیں آپ کو، ایک دفعہ بھی قریب میں ہی دیے، اس لیے کہ یہ سورہ چل رہی ہے سورہ نمبر 37۔ سورہ نمبر 34 میں نے ترتیب سے وہ سارے حوالے دیے۔ اس وقت آپ یہ ریفرنس نوٹ کر لیجیے، وہ حوالے دیے، وہ آیات سلائیڈز بنا کر وہ ساری دکھائی ہیں سورہ 34 میں، اور بھی صورتوں میں، ان میں سے کسی اور کو دیکھیں گے وہاں مل جائیں گی، ان کے درس موجود ہیں یوٹیوب کے اوپر، تو آیات آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ ان 4 جگہوں کے اوپر قرآن نے ان آیات کے اوپر سورہ نمبر 2 آیت نمبر 167، سورہ بقرہ آیت نمبر 167، سورہ نمبر 7 آیت نمبر 38-39، سورہ الاعراف 48-39، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 21-22، سورہ احزاب آیت نمبر 67-68، 33 سورہ 34، سورہ سبا بھی گزری کچھ دنوں پہلے، یہ 4 آیتیں ہیں، 31 سے 33، 37 یہ چل رہی ہے سورہ 37، جس میں 27 سے 33 تک ہے، ابھی 27 آیت آپ نے پڑھی تھی ابھی، اور سورہ 40 سورہ مومن، وہاں پر بھی یہ 4 آیتیں ہیں 47 سے 50 تک۔ تو یہ اتنی جگہوں پر ان کا تھوڑی تھوڑی سی باتیں مختلف ہیں، کہیں کہیں کچھ ہے کہ یہ کیا ان کی آپس میں جھگڑے چل رہے ہوں گے، کیا ان کے اندر اختلاف ہوں گے، اور کیا ان کا پھر حشر ہوگا۔ اس صورت میں کیا ہے، اب آگے میں اسے لے لیتا ہوں۔ یہاں پر جو کچھ کہا آپس میں شروع ہو گیا، قالوا انکم کنتم تاتوننا عن الیمین، تو وہ جو کمزور بنے ہوئے تھے دنیا میں فالوورز، کہیں پیسے والوں کے فالوورز، جو ان کا رخ ہے نہ اس سے الگ جاتے ہی نہیں، جانتے ہیں خوب یہ زیادتی بھی کر رہے ہیں، ظلم بھی کر رہے ہیں، ان کے فالوورز جو مذہبی بنے ہوئے ہیں ٹھیکیدار، ان کے جیسا وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو ان حضرت کی بات ماننی ہے۔ پر پھر قرآن شریف دیکھ لو، اللہ کا کلام دیکھ لو، نہ تم گمراہ ہو، تم ایسے ہو، تم فلاں فس کے ہو، تم یہ ہمارے حضرت، اب حضرت جو کچھ بھی کر رہے ہو سامنے سے نظر آ رہا ہے کیا کر رہے ہیں، سامنے سے نظر آ رہا ہے کہ کہاں سے چلے تھے، کروڑ پتی ہیں، سامنے سے نظر آ رہا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہو جاتے۔ آئے کہاں سے یہ لوگ؟ ہوتے ہیں غریب مالدار ہو جاتے ہیں، یہ کہاں سے آئے؟ تنخواہ کتنی تھی؟ یہ جائیدادیں بڑھتی کہاں سے چلی گئیں؟ کوئی مطلب نہیں حضرت کے فالوورز، اس لیے قرآن نے اسے معیار دیا ہے کہ اسے ضرور چیک کر لینا، یہ مذہبی لوگوں کو فالو کرنے سے پہلے اس بات کو دیکھ لینا کہ ان کی اکثریت لوگوں کا مال قرآن کہتا ہے باطل طریقے سے کھاتی ہے۔ ان کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، یہ علماء شریعت بھی، علماء طریقت بھی، یہ تصوف والے بھی اور
یہ جو مدرسوں والے یہ شریعت والے عالم کہلاتے ہیں، یہ سب ان کی اکثریت سب نہیں، کثیرم لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، سب سارے مذہبوں کے۔ اب کہتے ہیں یہ تو سب ان کو کہا تھا یہودیوں کے علماء کو، ہمیں نہیں کہا تھا۔ اچھا تم اپنا حساب تو دیکھو، بتا دو یہ کہ تمہاری کروڑوں کی جائیداد کیسے ہو گئی، تم نے نہیں کھایا ہوگا باطل طریقے سے، تو ذرا یہ تو بتاؤ۔ اور بڑھ رہی ہے، قالوا انکم کنتم تاتوننا عن الیمین، تم ہمارے رائٹ سائڈ سے آتے تھے۔ یہ رائٹ سائڈ کیا ہوا؟ ہمارے دائیں سے آتے تھے۔ قرآن شریف میں جگہ جگہ ایلیگوریکلی، تمثیلی طور پر رائٹ ہینڈ کو یہ مانا گیا کہ جیسے اچھا کرنا، اعمال نامہ جن کو سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ بڑے خوش خوش ہوں گے، جن کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، سب تمثیلی باتیں ہیں، جن کو لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا وہ اس دن ان کے چہرے بجھے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ جگہ جگہ قرآن شریف میں رائٹ ہینڈ، تو رائٹ ہینڈ کا مطلب تمہارے وہ بن کر آتے تھے، بہت مخلص اور تمہارے بڑے خیر خواہ، تمہارا بڑا فائدہ دینے والے، تمہارے لیے اچھا سوچنے والے بن کر آتے تھے۔ لیکن تم ہمارے لیے، وہ ان سے کہا تم تو ہمارے لیے بڑے خیر خواہ بن کر آتے تھے، بھلائی کے ساتھ میں کہ تمہارا بھلا ہوگا، یہ کہاں پھنسایا تم نے؟ وہاں پر یہ کہیں گے ان سے، قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، کہیں گے کیا بکتے ہو، تمہارے اپنے دل میں ایمان نہیں تھا، تم نے اللہ کے کلام کو سمجھا ہوتا، تم نے ان کی باتیں مانی، تمہیں وہ باتیں ماننی نہیں تھی، تمہارے دل میں اپنے خود کو اٹھتا، اس لیے تو آئے تھے ہمارے پیچھے۔ تو وہاں پنجے جھاڑ لیں گے، وہ کندھے جھاڑ لیں گے اور کہیں گے یہ ہمارے اوپر رکھ رہے ہو الزام، اپنے اندر کھوٹ نہیں ہوتا تو نہیں آتے ہمارے پیچھے، تو تمہارے اپنے اندر کھوٹ تھا۔ وما کان لنا علیکم من سلطان، ہمارا کوئی تمہارے اوپر زور تو تھا نہیں، ابھی کنوینسنگ ہی تو کی تھی ہمیں ووٹ دو، بے اندر جا کر تو تمہارے ہاتھ میں تھا کسے دے رہے ہو، ہم نے کہا تھا، لیکن ہمارا زور تھوڑی تھا کہ ہمیں ہی بنا دو، تم ہمیں بناتے چلے گئے، ہمارا تمہارے اوپر کیا زور تھا؟ یہ بڑے بڑے کوئی قاضی مفتی تم حضرت کہہ کے کہ ان کے سامنے نذرانے لاتے رہے، پاؤں چھوتے رہے، پاؤں دباتے رہے، تم نہیں مانتے تو وہ تو ٹھیلا بھی نہیں چلا سکتے، خالی ہو جاتے بالکل۔ تم نے بنایا رکھا تھا ان کو، تم نے تو ہمیں بنا رکھا تھا۔ یہ تو جواب جو ہے وہ یہ ہوں گے، بھائی تم ہمارے اس میں سے مال میں سے کھاتے رہتے تھے، ادھر ہم ذرا نظریں بچا لیتے تھے، اس چکر میں تھے تم ہمارے ساتھ۔ تو وہ کہیں گے کہ ہمارا تمہارے اوپر زور کیا تھا، کوئی زبردستی کی تھی ہم نے جو ہمارے تم وفادار بنے ہوئے تھے؟ بل کنتم قوما طاغین، تمہارے اپنے اندر سرکشی کے جذبات تھے کہ اسے چھوڑو، کیا اللہ نے کہا ہے، کیا دین کہتا ہے، کیا صحیح کہ اسے چھوڑو، یہی ہے فائدہ، یہ تو تمہارے اپنے اندر تھی بات، اس لیے تھے تم پیچھے ہمارے، ہمیں طاقت تم سے ملی ہوئی تھی، تم ہٹ جاتے تو ہم تو کچھ بھی نہیں تھے۔ یہ تو وہی جو ظالم جیسے ہیں کہ باس کسی گینگ کے بھی وہ ہٹ جائے، ذرا گروپ کے باقی سارے لوگ ہٹ جائیں گینگ کے، چھوڑ دیں اسے تو جان بچا کے بھاگتا پھرے گا، کہیں سامنے نہیں آئے گا، وہ تو اپنا دوسرا باقی گینگ کے باس تو وہ باقی گینگ سے ہیں، تو تم کہ ہمارا کیا زور تھا تمہارے اوپر، تم نے بنا رکھا تھا ہمیں، اور تم نے اپنے مفاد کے لیے بنایا ہوا تھا۔ فحق علینا قول ربنا انا لذائقون، تو آج وہی بتا رہے، ان سے کہہ رہے ہوں گے اللہ کا فیصلہ ایسے ہی ہونا تھا، ہمارے اوپر ہو گیا نا، اب تم بھی ساتھ میں ہو، اب ہم سب کو اس کا مزہ چکھنا ہوگا، یہ کچھ نہیں ہے کہ ذمہ دار ہمیں تمہاری حالت کے برائی کے۔ فاغویناکم انا کنا غاوین، ہم نے تو ٹھیک ہے تمہیں بھٹکایا، آ گیا سامنے رزلٹ آ گیا، اب کیا کہیں، اب تو بات سچی یہی کہ ہم نے بھٹکایا تمہیں، لیکن تم بھی ہم سب بھٹکے ہوئے تھے، خالی ہم اکیلے نہیں تھے، تم بھی بھٹکے ہوئے تھے، اس وجہ سے ہمارے ساتھ میں تھے، انا کننا غاوین پہ ہم سبھی اصل میں تھے بھٹکے ہوئے، ہم نے تو بھٹکایا تمہیں۔ فإنہم یومئذ فی العذاب مشترکون، تو پھر آج جو عذاب ہے نا اس میں سب کامن ہے، اس میں کوئی ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہے دوسری جگہ اور جہاں پر یہ اور صورتیں ہیں ان کے اندر ہے کہ اپیل ہے کہ یہ اللہ سے کہیں گے یہ لوگ کہ اللہ ہمیں تو ہے، ہم تو ہیں عذاب میں، ان کو دگنا دیجیے گا، ان کو ڈبل عذاب دیجیے، انہوں نے پہنچا دیا ہمیں، جواب آئے گا آج سب کے لیے دگنا ہی ہے۔ تو یہ کہیں گے یہاں پر ان کو جواب دے رہے ہیں کہ آج اس عذاب میں ہم کامن گراؤنڈ ہے نا، مشترک ہو گئے، ہم سب کامن ہیں، ہم سب مشترک ہیں، تم بھی اتنا، تمہارا بھی اتنا ہی، ہمارا بھی اتنا ہی، ہم تمہیں بہکارے تھے، تم تھے بہکنا چاہتے تھے، آگے آئے تھے ہمارے ساتھ، تو اصل میں تو بھٹکے ہوئے سبھی تھے، اب اس کا مزہ جو ہے وہ بھی، اس کا جو رزلٹ ہے وہ بھی اب سب ساتھ ہی بھگتیں گے، سب کو بھگتنا پڑے گا۔
انا کذالک نفعل بالمجرمین، ہم مجرموں کے ساتھ، مجرموں کا انجام کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں، یعنی ہمارا قانون ہے مجرموں کے لیے کہ ایسے ہی ہو کر وہ رہتا ہے، وہاں آخرت کی بات بھی ہے، یہاں اس دنیا کی بات بھی ہے، یہ جھگڑے ہو رہے ہوں گے، کمزور قومیں کہیں گے ہم بھی برباد ہو گئے تمہارے چکر میں، تم ہمارے چکر میں برباد ہو گئے، تم ہماری طرف ہمارے اس میں گروپ میں آئے کیوں تھے؟ اب تمہارے اپنے مفاد تھے، اپنے انٹرسٹ تھے، اب تم اپنے آگے لوگوں سے لوٹ رہے تھے اور ظلم کر رہے تھے۔ یہ چھوٹے چھوٹے افریقن ممالک جتنے ہیں انہوں نے حد کر رکھی ہے، یہ اتنے ان کے یہاں بے پناہ دولتیں ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ دولتیں انہی کے ہیں افریقن ممالک میں پوری دنیا میں، اور سب سے زیادہ غریب یہ ہیں۔ تو اس میں جہاں جہاں جو ملٹری رولر بیٹھا ہوا ہے وہ باہر کی کمپنیوں وہ ان کو عیاشی کراتی ہیں، وہ ان کو بے پناہ روپیہ دیتی ہیں، بڑی طاقتیں بڑی حکومتیں ان کو بے پناہ روپیہ دیتی ہیں، یہ اپنے لوگوں کو نچوڑ دیتے ہیں، اور یہاں جتنی کھانے کا دانے جو کچھ ان کے یہاں نکلتا ہے وہ ان کو دے دیتے ہیں، ورنہ ان کے یہاں تو بہت دولت ہے، دنیا میں سب سے زیادہ دولت اسی علاقے کے اندر ہے، لیکن کوئی ایک بھی رولر ایسا نہیں ہے جو لوگوں کے اوپر بے پناہ ظلم نہیں کر رہا ہے، اس لیے کر رہا ہے کہ اور ان کو کھلا رہا ہے، اور ان سے ان کو ملتا ہے، مال ملتا ہے، عیاشیاں ملتی ہیں، ان کو سیکیورٹی بھی ملتی ہے۔ تو یہ تو عوام سارے مل کے کیوں نہیں پلٹ دیتے؟ جب کسی دور کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ایک برائی ہوتی ہے کسی جگہ، اب لوگوں نے کہا جانے دو، بہت کافی بڑی برائی، یہ تو بڑا گڑبڑ ہے، کیا کرے بھائی، کر رہا ہے، پھر جب وہ بڑھتی چلی جاتی ہے تو ایسی جگہ پہنچ جاتی ہے پھر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، اس اسٹیج پر روکا جا سکتا تھا، سب مل کے روک دیتے، تو پھر اس لیے پھر عذاب میں وہ بھی جاتے ہیں جنہوں نے نہیں روکا تھا، روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یہ تو پھر اللہ کا قانون ہے، ایسے ہوتا ہے، وہ قانون یہاں پر مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں، جن مثالوں کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں۔ انا کذالک نفعل بالمجرمین، ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں، کا مطلب یہ کہ ہمارا قانون ایسے ہی ہے، جو لوگ غلطیاں کرتے ہیں وہ انجام ایسے ہی سامنے آتے ہیں۔ وہ غلط کار جو ہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو دبا کچلا کہہ رہے ہوں، اور چاہے وہ لوگ ہوں جو دوسروں کو دباتے یا کچلتے تھے۔ آیت نمبر 34 تک پہنچے ہم، سورہ نمبر 37 کے سورہ صافات کی آیت 34 تک، انشاءاللہ زندگی رہی تو آیت 35 سے آئندہ ہفتے۔ سبحان ربک رب العزت